الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک کی فضیلت اللہ رب العزت کی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونے کا انڈا، ایک لالچی شخص کی دلچسپ حکایات۔ کسی گھر میں ایک عجیب و غریب ناگن یعنی فیمل کوبرا رہتی تھی جو روزانہ سونے کا انڈا دیا کرتی تھی۔ گھر کا مالک مفت کی دولت ملنے پر بہت خوش تھا۔ اس نے گھر والوں کو تاکید کر رکھی تھی کہ وہ یہ بات کسی کو نہ بتائیں۔ یہی ماہ تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ ایک دن ناگن نے ان کی بکری کو ڈس لیا اور یہی دیکھ کے بکری مر گئی۔ گھر والوں کو بڑا غصہ آیا اور وہ ناگن کو ڈھونڈنے لگ گئے تاکہ اسے مار سکیں، مگر اس شخص نے یہ کہہ کر ان کا غصہ ٹھنڈا کر دیا کہ ہمیں ناگن سے ملنے والا سونے کا انڈا بکری کی قیمت سے کہیں زیادہ مہنگا ہے، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کچھ عرصہ بعد ناگن نے ان کے پالتو گدھے کو ڈس لیا اور وہ بھی فوراً مر گیا۔ وہ لالچی شخص گھبرایا، مگر تھوڑی ہی دیر میں وہ دوبارہ لالچ کے نشے میں آ گیا اور کہنے لگا، اس نے آج ہمارا دوسرا جانور مار ڈالا، خیر کوئی بات نہیں، اس نے کسی انسان کو تو نہیں نقصان پہنچایا۔ اور گھر والے بھی چپ ہو رہے۔ اس کے بعد 2 سال تک ناگن نے کسی کو کچھ نہ ڈسا۔ گھر والے اپنے جانوروں کو بھول گئے۔ اچانک ایک دن پھر ناگن نے ان کے غلام کو ڈس لیا۔ اس بیچارے نے مدد کے لیے اپنے مالک کو پکارا، مگر اس سے پہلے کہ مالک اس تک پہنچتا زہر کی وجہ سے غلام مر گیا۔ اب وہ لالچی شخص پریشان ہو کر کہنے لگا، اس ناگن کا زہر تو کافی خطرناک ہے، اس نے جس کو ڈسا وہ فوراً مر ہی گیا ہے، کہیں یہ میرے گھر والوں میں سے کسی کو نہ ڈس لے۔ وہ کہیں دن اسی پریشانی میں رہا، مگر سونے کے انڈے کی چمک دمک نے ایک بار پھر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ اگرچہ کہ ناگن کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، مگر سونے کے انڈے بھی تو مل رہے ہیں۔ کچھ ہی دنوں بعد ناگن نے اس کے بیٹے کو ڈس لیا۔ فوراً ڈاکٹر کو بلایا گیا، لیکن وہ بھی کچھ نہ کر سکا اور اس کے بیٹے نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ جوان بیٹے کی موت میاں بیوی پر بجلی بن کر گری اور وہ شخص غصے میں آ کر کہنے لگا، اب میں اس ناگن کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، مگر وہ ان کے ہاتھ نہ آئی۔ جب کافی عرصہ گزر گیا تو سونے کا انڈا نہ ملنے کی وجہ سے اس کی لالچ طبیعت میں بے چینی ہونے لگی۔ چنانچہ کہ دونوں میاں بیوی ناگن کے بل کے پاس آئے، وہاں کی صفائی کی اور دھو وغیرہ کر خوشبو لگائی، گویا ناگن کو صلح کا پیغام دیا۔ حیرت انگیز طور پر وہ واپس آ گئی اور انہیں پھر سے سونے کا انڈا ملنے لگا۔ مال و دولت کی ہرس نے انہیں اندھا کر دیا اور وہ اپنے بیٹے اور غلام کی موت کو بھی بھول گئے۔ ایک دن ناگن نے اس کی زوجہ کو سوتے میں ڈس لیا، تھوڑی ہی دیر میں اس نے بھی دم توڑ دیا۔ اب وہ لالچی شخص اکیلا رہ گیا تو اس نے ناگن والی بات اپنے بھائیوں اور دوستوں کو بتائی۔ سب نے مشورہ دیا، تم نے بہت بڑی غلطی کی، اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ اور جتنی جلدی ہو سکے اس خطرناک ناگن کو مار ڈالو۔ اپنے گھر آ کر وہ شخص ناگن کو مارنے کے لیے موقع تاک کر بیٹھ گیا۔
اچانک اسے ناگن کے بل کے قریب ایک قیمتی موتی نظر آیا، جسے دیکھ کر اس کی لالچ طبیعت خوش ہو گئی۔ دولت کی اوس نے اس سے سب کچھ بلا دیا۔ وہ اپنے آپ سے کہنے لگا، وقت کی طبیعتوں کو بدلتے دیکھا ہے، ہو سکتا ہے اس ناگن کی طبیعت بھی بدل گئی ہوگی کہ جس طرح یہ سونے کے انڈوں کے بجائے اب موتی دینے لگی ہے، اسی طرح اس کا زہر بھی ختم ہو گیا ہوگا، چنانچہ اب مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے ناگن کو مارنے کا ارادہ ختم کر دیا، اور روزانہ ایک قیمتی موتی ملنے پر وہ لالچی شخص بہت خوش رہنے لگا اور ناگن کی پرانی دھوکہ بازی کو بھول گیا۔ اب ایک دن اس نے سارا سونا اور موتی برتن میں ڈالے اور اس پر سر رکھ کر سو گیا۔ اسی رات ناگن نے اسے بھی ڈس لیا۔ جب اس کی چیخیں بلند ہوئی تو آس پاس کے لوگ وہاں پہنچ گئے اور اس سے کہنے لگے، تم نے اسے مارنے میں سستی کی اور لالچ میں آ کر اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ لالچی شخص شرم کے مارے کچھ نہ بول سکا۔ اس نے سونے سے بھرا ہوا برتن اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو دیتے ہوئے نہایتی حسرت کے ساتھ کہا، آج کے دن میرے نزدیک اس مال کی کوئی قیمت نہیں، کیونکہ اب یہ دوسروں کا ہو جائے گا اور میں خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ شخص بھی مر گیا۔ آپ نے سنا کہ مال و دولت کی ہرس نے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ رئیس کی نگاہ محدود ہوتی ہے، جو صرف وقتی فائدہ دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ درست فیصلے کرنے میں ناکام رہتا ہے، جیسا کہ اس حکایات میں لالچی شخص کو دولت کے نشے نے ایسا مدہوش کر دیا کہ بیٹے اور زوجہ کی موت بھی اسے ہوش میں نہ لا سکی، اور بالآخر وہ خود بھی موت کے منہ میں جا پہنچا۔ اللہ تعالیٰ میں ایسی لالچ و عرض سے بچائے اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ایسی بری لالچ سے بچائے۔ آمین بجائے النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔